اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام ہی کے علم میں ہے کہ محرم الحرام عظمت والا مہینہ رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذو الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے، تو اس طرح ان کی تعظیم اسلام میں اور زیادہ بڑھا دی گئی۔ ابتدائی اسلام میں ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اب بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ عاشورہ لفظ عشر سے نکلا ہے اور عشر کا معنی 10 کا عدد ہے۔ عاشورہ کی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام والے دن اپنے 10 انبیاء کرام پر انعام فرمایا، جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نجات عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ سے ٹکرائی یعنی جب انہیں نجات عطا فرمائی تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نجات عطا فرمائی تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم الحرام والے دن ہی قیامت نازل فرمانی ہے اور وہ جمعے کا دن ہی ہوگا۔ عاشورہ کے روزہ رکھنے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ہم احناف کے نزدیک عاشورہ کا روزہ ابتدائی اسلام میں واجب تھا، لیکن رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد اب عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت اور مستحب ہے۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے، اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرے۔ اس بات کی تفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کی ہمیں ترغیب بھی دی۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، عاشورہ کے دن کی یہود و نصارہ تعظیم کیا کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھ کر یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے۔ جب آئندہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آئندہ سال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ تو ہمیں اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھ کر یہود و نصارہ کی بھی مخالفت کریں، اور اگر کوئی شخص 9 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھ کر یہود و نصارہ کی مخالفت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 4 مہینوں کی عزت و تعظیم کرے۔ ان 4 مہینوں میں ایک محرم الحرام بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو طرح طرح کی گمراہیاں، فسادات وغیرہ میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ ناجائز کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تعزیہ داری بناتے ہیں، تعزیہ داری کے سلسلے میں واقعات کربلا کی یاد میں طرح طرح کے خاکے بناتے ہیں، پھر ان کو تشبیہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک ہے، اور کہیں مریخ یعنی
ایک گنبد نما خاکہ بنایا جاتا ہے اور اس سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ اور کہیں پر طرح طرح کی گمراہیوں کے کام کیے جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نوحہ سننا، دیکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔ عشرہ مبارکہ یعنی یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک 3 رنگ کے کپڑے پہننا منع ہے، ایک سیاہ یعنی کالا، دوسرا سرخ یعنی لال اور تیسرا سبز یعنی ہرا۔ ان 3 رنگ کے کپڑوں کو پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی گمراہیوں میں ملوث ہوتے ہیں، جن میں سے یہ لوگ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی گمراہی پائی جاتی ہے اور اس کا پاچار بہت شور و زور سے کیا جاتا ہے۔ وہ گمراہی یہ ہے کہ ایک بچے کو فقیر بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے گلے میں جھولی لٹکا دی جاتی ہے، پھر گھر گھر اسے بھیک منگوانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اور کہیں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سکہ یعنی کہ پانی بھرنے والا ایک مشکیزہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے اور وہ پانی بھرنے کے لیے یا پانی دینے کے لیے گلی گلی میں گھومتا ہے۔ اور کہیں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ علم کے ساتھ مشکیزہ لٹکا دیا جاتا ہے کہ گویا کہ عباس علمدار ہیں جو اس علم کو لے کر جا رہے ہیں۔ پھر یزیدی اس مشکیزے کو تیر مار کر اس مشکیزے میں چھید کر دیتے ہیں، گویا کہ نہر فرات سے پانی بھر کے لا رہے تھے، ہم نے اس میں چھید کر کے ان کو نقصان پہنچا دیا۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی گمراہیوں میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان طریقوں سے کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر ان کو آپ نے راضی کرنا ہے تو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور ان کی شریعت پر عمل کریں۔ اگر ان کو راضی کرنا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، جس مقصد کے لیے اپنا گھر بار لٹایا، اس مقصد اس دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار لٹایا، اس دین پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اس شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں محرم الحرام جیسے معظم مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔